الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں شیخین نے اسے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد نے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی آل نے، ان کی فیملی نے، ان کی وائفز اینڈ کڈس، انہوں نے کبھی شعیر جو کی سمجھیں کہ روٹی کبھی نہیں کھائی 2 دن متواتر پیٹ بھر کر، یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث میں اصل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تھا، ان کا جو ایک یہ سمجھیں کہ ان کی جو ڈیڈیکیشن تھی اور جو ان کی قربانی تھی، اس کا ذکر ہے، اور صرف انہی کی نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی نے، اسپیشلی آل محمد کا لفظ آیا تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی آل نے کبھی 2 دن پیٹ بھر کر سمجھیں کہ کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ یعنی کہ یہ ان کا لائف بھر کی ایک سٹوری ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نریٹ کی، کس حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ اگر دیکھیں ہم تو آج کل کے زمانے میں، کیونکہ ایک مٹیریلسٹک دور ہے، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا اور لاجک کا، اینڈ یو نو واٹ فیلز، جس کی کوئی انٹرنسک ویلیو ہونی چاہیے کسی چیز کی، یا ایک مٹیریلسٹک دور ہے، ہر لوگوں کو، معیار کو لوگوں کے دیکھا جائے گا، کیسے اس کو جو ناپنے کا، اس کو میجر کرنے کا جو ایک سٹینڈرڈ ہوگا وہ مٹیریلزم کی بیسڈ اور بنیاد پہ ہوگا، نہ کہ کسی کے تقوی کے، یا جو غیر حصی اشیاء ہیں، نان انٹرنسک، اس کی کوئی ویلیو نہیں دیکھی جاتی۔ اور اس وجہ سے ہمارے سامنے یہ روایات آتی ہیں تو کہ ہمیں ذرا سی تھوڑا سا ریمائنڈر ملے کہ اصل میں جو اللہ کی شریعت ہے اور قانون ہے وہ ہم سے تقاضا یا ہم سے مانگتا کیا ہے۔ اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرما رہی ہے، انہوں نے 2 دن کے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، جبکہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ دنیا کی ہسٹری میں، پوری اس مین کائنڈ کی جو تاریخ ہے، اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو دی موسٹ سکسیزفل پرسن ایز این انڈیویجول ٹوڈے، اگر ہم پوری دنیا کو، مین کائنڈ کو لے کے بیٹھیں اور دیکھیں اور انالائز کریں تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ذات ہے جس کی ایک بالکل مائنر، یہ کہہ لیں کہ ایک بریف پیریڈ آف ٹائم میں، صرف 22 ایئرس کی ایک ہسٹری ہے نبوت کی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت آتی ہے اور اس 40 سے 63 سال کے اراؤنڈ ان کی وفات ہوتی ہے، اور اس 22-23 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے اندر دنیا کے کونے کونے تک آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شریعت، ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی ٹیچنگز ہیں، وہ نیوزی لینڈ کے سدرن موسٹ کوئنس ٹاؤن سے لے کر اور آسٹریلیا کے اوپرا ہاؤس تک میں اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ملیشیا سے شروع ہوتے ہیں اور انڈونیشیا سے شروع ہوتے ہیں، تو پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ یورپ اور امریکہ اینڈ ایٹسیٹرا، دنیا کے دوسرے کونے تک اس نبی کا کلمہ اور اس کے نام ہر اذان میں، ہر دنیا کے کونے کونے کی مسجد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو 2 دن کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جنہوں نے آج، کیونکہ نارملی مٹیریلزم کا دور ہے اور ہر بندہ، جو معیار دیکھا جاتا ہے وہ ہر بندے کی دنیاوی سکسیس اور اس کی اچیومنٹس کو دیکھ کے، یہاں تک کہ صرف دنیا ہی میں نہیں، ایون دین کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب کے اندر تو کے پاس تو فلاں منسٹر صاحب آ کے حاضری دیتے ہیں،
یا فلاں صاحب کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی ایون دینی، کوئی فلاں، ایون علماء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کسی بڑے ایک نام کا کوئی ایونٹ ہے تو وہاں پہ فلاں منسٹر آ رہا ہے، تو دیٹ از دا معیار آف سکسیس. اس چیز سے کس کے ہاں جی کتنے لوگوں کا بیان ہوتا ہے، تو جی اتنے ہزار لوگوں نے اس کا بیان سنا اگر، تو وہ کامیابی کا معیار اور سکسیس سمجھا جائے گا. یعنی کہ ایک جو کوانٹٹی ہے وہ ناپی جائے گی دنیا میں نظر کے اعتبار سے، کہ دیکھا جائے گا اچھا جی یہ سکسیسفل آدمی ہے دینی معاملے میں کب ہے، جب اتنے لوگ اس کے فالوورز ہیں. دیٹس ہاؤ اٹس بینگ ڈٹرمنڈ. جبکہ معیار اصل میں وہ جو کوالٹی ہے اگر اس کا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تو بہت ڈیٹیلڈ ایک روایت ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے، اور یعنی کہ آپ کی باڈی اور اس ایک جو ڈیٹس کی جو چھال ہوتی ہے کھجور کی، اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے بنی ہوئی ایک میٹرس جسے کہا جاتا ہے، یا چادر، یا جو بھی نیچے ان کی فراش، ان کا بستر، اور ان کے بعد ایک تکیہ لیدر کا تھا، اس کے اندر بھی کھجور کی چھالوں کو بھر کے اسے وہاں پہ پلو کے طور پہ، وسادہ کے طور پہ استعمال فرما رہے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فلیوسع علی امتک، کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ آپ کو دنیا کی آسائشیں اور عیشیں اور عشرتیں عطا فرمائیں. فإن فارس والروم قد وسع علیہم، کہ جو فارس اور روم کا انہوں نے حوالہ دیا ان کو دیکھیں، ان کی بادشاہت کو دیکھیں، ان کی ایمپائرز کو دیکھیں، ان کے اوپر اللہ نے کتنی وسعت عطا فرمائی ہے. لا یعبدون اللہ، وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، وہ تو مشرک لوگ ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال او فی ھذا انت یا ابن الخطاب اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا. اے عمر ابن خطاب، ان لوگوں کو تو دنیا میں ہی ساری نعمتیں اور طیبات عطا فرما دی گئی ہیں، ہم مسلمان اس کام کے لیے نہیں آیا. ایک وفی روایت ہے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے ان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ اما ترضا ان تکون لہم دنیا ولنا الآخرہ، کیا ڈونٹ یو تھنک اٹ از بیٹر دیٹ ہم آخرت کے لیے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور ولنا الآخرہ، ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، تو میں کیوں مانگوں دنیا اللہ سے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ دنیا نہ مانگتے تھے بلکہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر فی زمرۃ المساکین. اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما اور مسکینوں والی موت عطا فرما، اور آخرت میں واحشر، جب محشر کا میدان ہوگا تو مجھے مساکین کے فی زمرۃ المساکین، مجھے مساکین کے ایک زمرے میں، یعنی کہ شیڈو میں یا امبریلا میں یا چھتری کے نیچے اس محشر میں جمع فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فقر کی دعا مانگا کرتے تھے، جبکہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کامیابی کا، جو سکسیس کا معیار ہوگا وہ تو یہ دیکھا جائے گا اتنے بھائی فلاں آدمی تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اتنے لنگر بنتے ہیں اس کے، تو اس کے ہاں تو اتنی دعوتیں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، اتنی ارینجمنٹس ہوتی ہیں، یہ اس کی سکسیس کا معیار ہوتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر فی زمرۃ المساکین، مجھے دنیا میں بھی مسکین بنا کے رکھ، آخرت میں بھی، اور قیامت کے آخرت کے میں بھی مساکین کے زمرہ یعنی کہ امبریلا کے اندر میرا انجام فرما. پھر ایک دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً وفی روایت کفافاً، کہ اللہ آل محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رزق عطا فرما، قوتاً اور یا پھر کفافاً. یہ قوت اور کفاف یہ دونوں سینونیمز یعنی کہ سملر جو میننگز ہوتے ہیں جو جن ورڈز کے، ان ورڈز میں سے آتے ہیں. میننگ واٹ اٹ مینز از کہ آل محمد کے لیے جو رزق ہے وہ بالکل کافی ہو، اٹ شوڈ بی انف.
نہ ایمپل، اتنا ایمپل نہ ہو کہ ضائع ہو، اتنا ایمپل ہو ہی نہ کہ یعنی ایکسیس ہو، ایسا نہ ہو، بالکل جتنا کافی ہے ہمارے لیے اتنا ہمیں بس عطا فرما. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل، اسی لیے جو پہلی روایت تھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں یہی فرما رہی تھی کہ 2 دن متتابعین حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی پیٹ بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں تناول فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سعید المقبری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، انہو مر بقوم، ایک قوم کے پاس سے گزرے، بین ایدیہم شاۃ مصلیۃ فدعوہ فابى ان یأکل وقال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، کہ ایک مرتبہ کہیں کسی قوم کے پاس سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھنی ہوئی بکری کا گوشت یعنی کھا رہے تھے. تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا، انویٹیشن دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، جب میں کیسے اس دعوت کو قبول کروں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی خبز الشعیر یعنی کہ جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو میں کیسے کروں؟ یہ تو صحابہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، ان کا معیار تھا. وہ سنت کو فالو کرنا صرف ایک فیشن یا ٹرینڈ کے طور پہ ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد بھی اس کا اتنا فالو کرتے تھے اور اسے اتنا اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی میں اصل کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی. اور یہ ظاہر ہے کامیابیاں جو اللہ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ظاہر ہے کسی مٹیریلسٹک بنیاد کے اوپر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے ملی. اور ایسے ہی بلا وجہ نہیں، بلکہ آج کے جو ہم دور کے مشہور ہسٹورینز اور رائٹرز اور تھنکرز اینڈ فلاسفرز اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مشہور جو رائٹر ہیں مائیکل ہارٹ یا تھامس کارلائل جیسے بڑے بڑے آج کل کے نام، وہ ان چیزوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے اپنے جو جن نبیوں کو وہ مانتے ہیں، عیسیٰ ہوں یا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو وہ ایمان بھی نہیں لاتے لیکن ایک بات کا ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی دی موسٹ انفلوئنشل پرسن آف دا ورلڈ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بات کو وہ خود نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی بلکہ آفیشلی اپنی ایک ریٹنگز کے اندر ٹاپ 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز کے اندر جب نام لکھتے ہیں تو نمبر 1 از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کامیابیوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم ریالٹی دیکھیں تو جو جس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے اور گزارا کر رہے تھے، اگر اس سے کوئی شخص اندازہ لگانا چاہے تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہوگا. ان کی زندگی کا جو طریقہ کار، جو رہنے کا جو لائف سٹائل تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد ولقد آتت علی 30 من بین لیلۃ یوم وما لی ولبلال طعام یأکل ذو کبد الا شیء یواریہ ابت بلال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جتنی ڈر، خوف اور ڈرایا دھمکایا گیا ہے اور جتنی مجھے تکلیفیں اس دنیا میں دی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے، وہ کسی کو نہیں دی گئیں. اور پھر اپنا ایک واقعہ، اپنی ایک آپ بیتی، اپنی سٹوری سنائی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 مہینوں تک بین لیلۃ و یوم، رات دن ہمارے پاس کچھ کھانے کا لیے نہیں تھا، صرف یہ کہ اللہ بلال رضی اللہ عنہ میرے ساتھ تھے، اور انہوں نے اپنے آم کے اندر آم پیٹس میں یا اپنے بغل میں کچھ چھپا لیا ہوگا، کچھ تھوڑا بہت جو کھانے کا وہاں سے جاتے ہوئے، بس وہ اسی پہ ہم نے 3 مہینے تک گزارا کیا.
لیکن یہی وہ قربانیاں تھیں جو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی آپ کو کامیاب ترین شخص بنانے کی اور دی موسٹ انفلوئنشل پرسن آف دا ورلڈ بنانے کی طرف لے کے گئیں. دنیاوی مٹیریلسٹک سوسائٹی کے اندر جن چیزوں پہ سٹینڈرڈز کو ناپا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ یہ قربانیاں تھیں اصل جس کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ ایمان لائے. وہ کافر یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کوئی ملائکہ یا فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیتے ہمیں دین سکھانے کے لیے، یہی اعتراض کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جو جیوز تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں ڈائریکٹ کوئی وحی کیوں نہیں آ جاتی، ہمیں کسی رسول کو ماننے کی ضرورت کیوں پڑے. لیکن اللہ نے ایک ایگزامپل بھیجا اپنے ساتھ. اگر وہ ڈائریکٹ کوئی فرشتہ وحی لے کر آ جاتا یا ڈائریکٹ کسی کے اوپر وحی آ جاتی تو ظاہر ہے اسے اس قربانی کا جو دین جو اسلام مانگتا ہے اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا. وہ ان کے پاس پھر بہانہ ہوتا کہ نہیں ہی از ناٹ امانگ اس، یہ تو ایک ڈفرینٹ کریشن ہے، اس کا تو لیونگ سٹائل اور ہے، ہم اس لیونگ سٹائل کے سٹینڈرڈ پہ کیسے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے جب ایک لائف سٹائل ہمیں سامنے مہیا کر دیا، ہمیں ہمارے سامنے اویلیبل کر دیا کہ دس از واٹ دا لائف سٹائل از، دی الٹیمیٹ، دی موسٹ ایگزامپلری. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ کے اعلیٰ ترین معیار پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا لائف سٹائل سامنے دیکھ کر، اور پھر انسان بہانہ بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ ایک انسان ہی تو ہیں جو ان قربانیوں میں رہ رہے ہیں. تو یہی وہ طریقہ ہے، وہ معیار ہے جس کے اوپر گزارا کرنا کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے مٹیریلز دنیاوی جو متاع ہے اس کی طرف بھاگنے کے. ایک روایت میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جو ان کے بھتیجے تھے، ہز نیفیو عروہ رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر مشہور جو صحابی کے بیٹے تھے ان کے بھائی کے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے، ان سے فرمایا ابن اختی، اے میرے بھتیجے، ان کننا لننظر الی ہلال ثلاثۃ اہلہ، ہمارے اوپر کبھی کبھار 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، یعنی کہ 2 پورے منتھس گزر جایا کرتے تھے، اور ہمارے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چولہا تھا، جو ان کا اوون تھا، اس کی آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی. تو اس پر عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کان یعیشکم، آپ کا گزارا یعنی کہ آپ کرتے کیا تھے، آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، ہاؤ ڈیڈ یو یوز ٹو لیو. تو اس پر انہوں نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے، قالت الاسودان التمر والماء، 2-3 جو جیسے کچھ کالی کھجوریں ہوتی ہیں، بس ڈیٹس، ان پہ ہم گزارا کر لیا کرتے تھے، اور تھوڑا بہت پانی پی لیا، اینڈ دیٹس اٹ. اور پھر ظاہر ہے کبھی کبھار فرماتی ہیں کہ کچھ انصار جو نیبرز تھے وہ کبھی کبھار کچھ بکری وغیرہ کا دودھ بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ ہم کنزیوم کر لیا کرتے تھے. بٹ ادر دین دیٹ واز اٹ. ہمارے تو کئی مہینوں تک چولہا گھروں پہ نہیں جلتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود بلکہ ان کے آل جو تھے، ان کی اسپیشلی ہز وائفز، آل اصل میں کہا ہی وائفز کو جاتا ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کے اندر بھی آل کا لفظ وائفز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے آف کورس. بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء وانما کان عشاءهم خبز الشعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور آپ کے جو اہل تھے، آپ کی وائفز تھیں خاص طور سے، اور بچے ہوں گے بھی انکلوڈیڈ، ظاہر ہے ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا. پھر تو ان کے گھروں میں رات کا کھانا نہیں آتا تھا، کبھی کبھار بہت دن، کئی دن یعنی کہ گزر جاتے تھے، راتیں گزر جاتی تھی، رات کا کھانا انہیں نہیں ملتا تھا. اور پھر کبھی کبھار بس خبز الشعیر، یعنی کہ بس کچھ تھوڑی بہت جو کی روٹی کبھی کبھار رات کے کھانے کے طور پہ دے یوز ٹو کنزیوم، اینڈ دیٹ واز اٹ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا، بالکل اس وقت کا ایک واقعہ آتا ہے ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کئی بخاری شریف کے اندر، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذرہ مرہونۃ عند یہودی بثلاثین صاعا من شعیر، کہ جب آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی ایک جیو کے پاس آپ کی ایک ذراع، یعنی کہ ایک جسے کہا جاتا ہے آرمر، وہ گروی مرہونتن، یعنی کہ کولیٹرل کے طور پہ رکھا گیا تھا، بثلاثین صاعا من شعیر، یعنی کہ 30 سا جو کے بدلے،
تقریباً رفلی 30 سا از ویٹ میجرمنٹ، جو رفلی فقہاء علماء فرماتے ہیں کہ 3.5 سیر کے برابر ہوتا ہے، یعنی رفلی 30 سا یہاں پہ فرما رہی ہیں تو اپروکسیمیٹلی 2.5 من ہو گیا، یعنی رفلی 105 سیر کے قریب یہ ویٹ بنتا ہے۔ اتنا ویٹ کا شعیر یعنی کہ جو آپ نے ایک جیو سے ادھار کے طور پہ لیا اینڈ ایز اے کولیٹرل اپنا زرہ رکھا ہوا تھا جب آپ کا وصال ہوا۔ اور ظاہر ہے اب یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو اعلیٰ ترین معیار پر ہے، اس کا آپ اگر سٹینڈرڈ دیکھیں تو ایون مسلمانوں سے کہیں اس ڈر سے شاید نہ لیا ہو وہ لون بھی انہوں نے، کہ ایسے نہ ہو کہ یہ مسلمان کہیں میری یعنی کہ صرف یہ سمجھے کہ فیس سیونگ کے لیے یا مجھے ایز کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی طور پر نوازنے کے لیے ہی مجھے بجائے قرض دینے کے وہ ایسے نہ ہو مجھے ہدیہ دے دیں، تو اس وجہ سے آپ نے ایک جیو سے جا کے قرضہ لے لیا۔ اور ظاہر ہے مسلمان سے نہیں لیا اور جیو سے لیا، اور پروبیبلی یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی قسم کا جو شبہ یا شائبہ ٹائپ ہوتا ہے کہ جو بھی انہیں جو مسلمانوں کو ایمان یا اس کی دین کی دولت میری وجہ سے ملی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ مجھے اس کے عوض کے بدلے کچھ دے دیں، تو اس ڈر سے آپ نے ان سے قرضہ ہی نہیں لیا اور ایک جیو سے جا کے لیا۔ اور پھر ظاہر ہے اس نیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے لیا اور وہ آتا جاتا رہے گا تو اسے اسلام کی ترغیب ہوگی اور شاید وہ ایمان لے آئے کبھی نہ کبھی۔ تو ایک مشکات شریف کے اندر ہی امام باہقی رحمہ اللہ کی ایک دلائل النبوہ کے حوالے سے ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ کا ایک بہت ہی رچ یہودی تھا، اس کا واقعہ ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کچھ قرض اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا، تو ایک دفعہ وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرض واپس کریں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بعد میں لے لیجئے گا۔ بٹ وہ اینی ہاؤ اس نے اصرار کیا اینڈ ہی واز انسسٹنٹ کہ نہیں میں تو لے کے ہی جاؤں گا، اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اور پھر نریٹر فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں نمازیں ادا کی، پورا دن گزر گیا، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور دین نیکسٹ ڈے فجر پڑھی ادھر ہی اور وہ جو وہیں کا وہیں بیٹھا رہا، وہ وہاں سے نہیں گیا۔ اینی ہاؤ اس کے بعد پھر کچھ صحابہ کرام کو ظاہر ہے یہ تھوڑی سی انوائنگ بات بھی لگی ہوگی اس جو کی، انہوں نے اسے ڈرانے دھمکانے بھی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کو کچھ کہنے کے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ نہیں اسے کچھ نہ کہیں، یہ ایک لینڈر ہے اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈیمانڈ ہز منی بیک، تو اس کا قصور نہیں ہے اس میں۔ بہرحال اینی ہاؤ ان دی اینڈ وہ جو پھر خود ہی ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ میں تو یہی آپ کا جو ایک کریکٹر ہے، آپ کا جو لین دین کے معاملات اور آپ کا جو صبر ہے وہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے آ گیا اینڈ آئی ٹرائی ٹو ہیومیلیٹ یو اینڈ اسٹل یو وینٹ along سو ویل ود اٹ، تو ھذا مالی فاحکم فیما بما اراک اللہ، یہ میرا سارا مال آپ کے لیے، آپ جو مرضی اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں۔ وہ مسلمان ہو گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ اینی ہاؤ بہرحال کرنے کا کام تو یہی ہے کہ مسلمان اور وہ ایک ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے ہمیں اس سے خوش رہ کر صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور بجائے دنیاوی مٹیریلسٹک انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی، اس میں ہونا میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اپنے بینیفٹس ہیں اور حلال طریقے سے مال کمانا ایبسولوٹلی جائز ہے، مگر کامیابی کا جو معیار ہے وہ اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فائنلی روایت دیکھتے ہیں جس میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اثر فی جسدی، کہ آپ ایک دفعہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پورے بیک کے اوپر اس کے نشانات تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، تو آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمیں آرڈر کریں، ہم آپ کے لیے کچھ اس کا بندوبست کرتے ہیں، ہاؤ آر یو سلیپنگ؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح وترکها،
کہ میرے لیے یہ مال اور یہ دنیا کے لیے سے کیا لینا دینا میرا، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو بس کسی درخت کے نیچے اس کا استظل تحت الشجرہ، کسی درخت کے نیچے سائے کے لیے، یعنی جسٹ فار دا شیڈو بیٹھا ہوا ہے، ثم راحہ، تاکہ تھوڑی بہت راحت اسے نصیب ہو اور اس کے بعد وہ اپنا موو آن فارورڈ چلا جائے۔ اسی لیے ایک روایت میں فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راستے کے مسافر ہو۔ تو اسی میں لیے فرمایا میری مثال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے راستے کا کوئی فقیر، کوئی راستے کا گزرنے والا ہے جو بس دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ دیر ایک کسی درخت کے نیچے شیڈو حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر آگے موو آن ہو گیا۔ اور یہی اصل زندگی کا مقصد بھی ہے، اور فائنلی جتنا ہے جو ہے اس پہ اللہ کا صبر اور شکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔